ختم نبوت نہ مسئلہ یہ مومن نہیں غیرت نہ مسئلہ ہے، سرکار نہیں عزت نہ مسئلہ ہے، یہ کسی مسلک نہ مسئلہ نہیں، یہ کسی جماعت نہ مسلک نہیں، یہ کسی گروہ نہ مسئلہ نہیں، یہ کسی علاقے نہ مسئلہ نہیں، یہ مومن نہیں غیرت نہ مسئلہ ہے، اور نبی پاک نہیں عزت نہ مسئلہ ہے۔ قادیانی بڑا رولا بانن کہ انہاں ہی کوئی آیت کی کلاوہ مارے ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتما، بس اور کیا ہے تساں کول؟ خاتم کے لفظ میں بڑی ہیرا پھیری کرتے ہیں، آنے اس نہ مطلب آخری نہیں، اس نہ مطلب ہے مہر، سرکار جس تے مہر لامن وہ نبی تے تساں اس کی خاتم کیڑے پاسوں آخری سمجھے ہے۔ بڑی باتیں ہوئی ہیں اس پہ، اس آیت مبارکہ کے اس لفظ پہ بڑی باتیں ہوئی ہیں، لیکن میرا یہ دعویٰ ہے کہ ایک آیت نہیں بلکہ قرآن پاک نے یہاں سینکڑوں آیات اور احادیث نے سینکڑوں نظائر، اور اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب نے بارے اس گل نہ پروف دینے کہ سرکار آخری نبی۔ آپ کو اگر بات سمجھ آ رہی ہے تو بول دیں ذرا پیار سے سبحان اللہ۔ مصنف ابن ابی شیبہ، اے بخاری مسلم صحاح ستہ تو پہلے نہیں کتاب ہے، بخاری اجے تک نہیں سی جدوں ہے کتاب سی حدیث پاک دی، اور امام بخاری کے جو دادا استاد ہیں ان کی تدوین ہے، اور انہوں نے یہ احادیث کٹھی کی ہیں، اور وہ آج بھی لائبریریوں میں موجود ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کنت اولہم فی الخلق وآخرہم فی البعث، میں مصطفیٰ خلقت وچ سب تو پہلے ہاں اور بھیجن وچ اور بعثت وچ سب تو آخر تے۔ یہاں پہ آخر کا لفظ نہیں ہے، آخر کا لفظ ہے، سب سے اینڈ پہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ خلقت وچ میں سب تو پہلے ہاں اور بعثت وچ میں سب تو آخر تے ہاں۔ میں تبرک نے طور تے روایت توانوں سنائیے، قرآن پاک نے جس آیت نو میں خطبے پڑھے ہے اس تے دو تین موتی میں ختم نبوت کے حوالے سے بہت ضروری سمجھتا ہوں، موقع کی مناسبت سے اور حالات کی مناسبت سے۔ اس وقت پورے پاکستان میں بغیر کسی مکتب و مسلک کے بیک زباں بیک آواز تمام علماء یہ بات کہہ رہے ہیں، اور آج کا جمعہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جس کی روشنی میں چند معروضات عرض کرنی ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب نو آکھیا ہے سونیاں انا ارسلناک شاہدن، اساں توانوں گواہ بنا کے بھیجیا ہے، حاضر و ناظر بنا کے بھیجیا ہے۔ انہاں مانا کیتا ہے گواہ، ہمارے اعلیٰ حضرت نے مانا کیا ہے اے مدینے کے تاجدار، ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کے بھیجا ہے۔ وَمُبَشِّرًا، جنت نی خوشخبری دین والا، وَنَذِيرًا، دوزخ تو ڈران والا۔ اگلا جملہ سراجم منیرا، ہم نے آپ کو چمکتا ہوا سورج بنا کے بھیجا ہے۔ چمکن والا تے چمکان والا، چمکن والا تے چمکان والا سورج بنا کے بھیجا ہے۔ ہن میرا سوال یہ ہے کہ جدو سورج چڑھ جائے اس وقت ستارے کدھرے نظر آنے؟ سورج چڑھ جائے تے ستاریاں نی لوڑ نہیں ہونی۔ سارے نبی حضور کے شمس نبوت کے مقابلے میں ایک ستاروں کی مانند ہیں، اور اللہ نے حضور کی اعلان نبوت اور آپ کی آمد سے پہلے انہیں منظر عام سے ہٹا دیا، اور یہ ثابت کر دیا اور پروف کر دیا اور بتا دیا کہ حضور کے شمس نبوت کے مقابلے میں اگر پہلے نبی جو حقیقی معنوں میں ستاروں کی مانند تھے ان کی ضرورت نہیں ہے، تے اے جڑا قادیانی غلام احمد جڑا حقیقی معنی چ ہے ہی کچھ نہیں، اس نے پلے ہی کھ نہیں، جڑے نبی حقیقی معنوں میں ستارے ہیں اگر ان کی ضرورت نہیں ہے تو قادیانی کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟
میری بات آپ سمجھ گئے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہ سورج قرار دیا ہے اور باقی انبیاء کرام جو ہے وہ اس کے مقابلے میں ستارے ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کشتہ عشق مصطفیٰ امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے نہ ڈوبے نہ ڈوبا. کیا بات, نہ ڈوبے نہ ڈوبا. ہمارا نبی, تمام نبی ستارے ہیں اور ہمارے مدینے دے تاجدار اس سورجن. جڑا بندہ ختم نبوت نہ من کرے, یہ گل میری بالکل ایک کن چھپا کے کڈنی نہیں ہے, لکھنی ہے, یہ دل نہیں تختی تے لکھ لو. جڑا ختم نبوت نہ من کرے وہ صرف سرکار نہ بے ادب نہیں بلکہ تمام صحابہ بالخصوص خلفائے راشدین کا بھی بے ادب ہے. اور جو ختم نبوت کا قائل ہے یعنی کہ حضور کے بعد نبوت کا قائل ہے, قادیانیوں کا ہم نوا ہے, وہ صرف حضور کا منکر نہیں بلکہ تمام صحابہ بالخصوص خلفائے راشدین کی بے ادبی لازم آتی ہے. نمبر 3, 1400 سال کے علماء مجتہدین فقہا کی بے ادبی لازم آتی ہے. نمبر 4, جہاد اور اجتہاد کی انکار اور بے ادبی لازم آتی ہے. اور آج میرے ملک کی سب سے بڑی عدالت اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ کے سب سے بڑے جج وہ کر کے آ رہے ہیں, وہ قادیانیت نوازی کر رہے ہیں, قادیانیوں کے حق میں فیصلے دے رہے ہیں. 6 فروری 2024 میں ایک فیصلہ آیا, پورے ملک کے علماء نے اس کے خلاف احتجاج کیا اور اس فیصلے کو مسترد کیا اور سپریم کورٹ میں ریویو پیٹیشن دائر کی تاکہ قاضی صاحب وہ مسلمانوں کے جذبات سمجھیں اور حق بجانب فیصلہ دیں. لیکن 4.5 مہینے تو بعد اس ریویو پیٹیشن نہ جڑا حال ہویا اور جڑا فیصلہ آیا, ہمارے سر شرم سے جھک چکے ہیں. میں حیران ہاں, یہ پاکستان ہے, اسلام مسلمانہ ملک ہے, اسلام نہیں عدالت ہے. قاضی صاحب نہ اپنا نام ہی الحمدللہ مسلمانہ والا ہے, قاضی فائز عیسیٰ, تے کم قادیانیوں کو چور راستہ دینا, قادیانیوں کے لیے راستے بنانا, قادیانیت نوازی کرنا. میرے دوستوں اور بھائیوں, کئی سال تو نا پاکستان نے اندر کچھ فیصلے آ رہے ہیں اور انہاں فیصلیاں نو پڑھ کے یہ یقین ہو جانا ہے بھئی اساں نے ملک کی سوچی سمجھی سازش نے تحت انتشار اور فساد نی طرف تکیلیا جا رہا ہے. اج ایک قوم ممتاز قادری نہ فیصلے کی نہیں پھلی اور اس نے اثرات کی نہیں پھلی. آسیہ ملونہ جو کہ سرٹیفائیڈ مجرم تھی اور عدالتوں نے باقاعدہ طور پہ اسے سزا دے رکھی تھی اور وہ جیل میں تھی اور اس نے اقرار کیا کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کے خلاف باتیں کی ہیں, اسے نہ صرف بری کیا گیا بلکہ بڑے پروٹوکول سے اور بڑے تزک و احتشام سے اسے بیرونی آقاؤں کے حوالے کیا گیا. اجے وہ زخم مندمل نہیں ہوئے کہ ختم نبوت نہ فیصلہ آ گیا. مبارک ثانی نام نہ ایک بندہ ہے, میں پہلے بھی عرض کیتا سی, قرآن پاک نی تحریف شدہ تفسیر جس وچ نبی پاک علیہ السلام نے خلاف گستاخیاں بے ادبیاں وہ کھلے عام گلیاں پہ تقسیم کرنا سی. پکڑیا گیا, تھانے اطلاع ہوئی, مقدمہ درج ہویا, عدالت نے پولیس نے چلان کر کے عدالت میں بھیج دیا اور ٹرائل تو بعد ثابت ہو گیا, گواہ آئے, گواہ تے جرا ہوئی کہ بندہ واقعی مجرم ہے, اس نے سرکاری بے ادبی کی تھی اور ایک تعریف شدہ تفسیر کے نسخوں کو گلیوں میں تقسیم کیا ہے. یہ چیز ثابت ہو گئی, وہ جنا جیل سی. چلنے کیس جدوں سپریم کورٹ وچ پہنچیا تو سپریم کورٹ نے مخالف وکیل کو سنے بغیر اسے باعزت بری کر دیا. وہ مدعی کھڑا ہو گیا, اس آکھیا قاضی صاحب یہ پہ کرنے ہو, میں اس کی اپنی آنکھاں نال تکیا ہے, یہ تفسیر پہ تقسیم کرنا سی, میں اس کی اپنی آنکھاں نال تکیا ہے, یہ حکم پہ کرنا سی, میں گواہاں نال اس کی پکڑیا ہے. قاضی صاحب نے شٹ اپ کال دیتی, بہ جا, تیرے تے توہین عدالت لگ سی. یکسر فیصلہ یک طرفہ سنایا اور اسے بری کر دیا.
مدعی کی سننا تو چاہیے نا، مدعی نے وکیلاں کی سننا چاہیے. خیر علماء پہلے کو ٹھلا ٹالا احتجاج کیتا، ساڑھے سنی علماء، دیوبندی علماء، غیر مقلد، اہل تشیع سارے احتجاج کیتا ملک نے اندر ٹھلا ٹالا. لیکن بعد بھی سوچیا پتہ نہیں قاضی صاحب گھر والی نال نہ لڑے اے ہو جانی ہے نا لڑائی، اج تو انڈا صحیح نہیں بنایا، اج تو نمک صحیح نہیں پایا، بیوی نال نہ کدھرے پڑ پے تے موڈ ہوئے خراب قاضی صاحب نہ تے سویرا چڑھائی کر چھوڑی مدعی تے. لہٰذا قاضی صاحب کو ایک موقع دیں اور ریویو پیٹیشن درج کریں، ایک ریویو پیٹیشن دائر کریں، اور اس کے بعد قاضی صاحب کو موقع دیں کہ وہ پاکستان کے لوگوں کے ایمان کی روشنی میں فیصلہ دیں اور اپنے ضمیر کے مطابق ترازو نے دوئے پلڑے برابر کرن. پہلے تے وہ سننے نہیں سن، جدوں پریشر آیا تے انہوں اس پیٹیشن نو سماعت کرنا شروع کیتا. تے کم کے کیتا، بڑی مزے نہیں گل ہے، کم میں کیتا کہ پاکستان میں 20 مکاتب فکر ہیں. کوئی احتیاط رکھ کے نماز پڑھنا ہے، کوئی احتیاط رکھ کے پڑھنا ہے، کوئی ہاتھ کھول کے پڑھنا ہے، کوئی سبز چنڈا لانا ہے، کوئی کالا لانا ہے، کوئی 11ویں کھانا ہے، کوئی 11ویں کھانے والے بدعتی آنا ہے، کوئی میلاد منانا ہے، کوئی میلاد منانے والے مشرک آنا ہے، کوئی 8 پڑھنا ہے، کوئی 20 پڑھنا ہے، کئی فرقے، کئی مسلک، کئی مذہب. قاضی صاحب تکیا بھی میرا فیصلہ پہ ڈوبنا ہے تو میں تے گندا ہو جاساں پورے کوٹے وچ. لہٰذا انہاں تمام مکاتب فکر کے بڑے بڑے اداروں میں تحریری نوٹس بھیجا کہ آپ مجھے اوپینین دیں، اپنی رائے دیں. مطلب کیسی انہاں نے گل ایک ہونی کوئی نہیں، کیونکہ پاکستان نے اندر سارے مسلکاں کی اکٹھا کرنا ایویں ہی ہے جویں ڈڈاں تولنیاں. ڈڈاں تلنیاں تکیاں نے کدے ہیں، یہ تو تل سکنی ہی نہیں. لہٰذا ان تمام مکاتب فکر کو نوٹس جاری کیا کہ وہ کیا کریں، اپنی اپنی اوپینین دیں، تحریری طور پہ اپنی اپنی رائے دیں. دل وچ ایسی بھائی جس وقت انہوں نے رائے مختلف ہو سی تے میں اس پیڑ وچوں اور اس شور شرابے وچوں اپنی گڈی کڑ کے پار چاڑ کر سا اور میری فیس سیونگ ہو جا سی. لیکن تسی یقین کرو حیران ہوو گے، ہن مینوں نہیں پتا کیڑا بندہ بولے گا اور کیڑا نہیں بولے گا. گرامی قدر احباب، کوئی ایتھے ہاتھ رکھ کے نماز پڑھدا ہے، کوئی ایتھے رکھ کے، کوئی ہاتھ کھول کے، کوئی سبز جھنڈا لان والا، کوئی کالا جھنڈا لان والا. جنہاں دے عقیدیاں دا اختلاف ہے، جنہاں دیاں نظریاں دا اختلاف، جنہاں دی فکر دا اختلاف، جنہاں دے اعمال دا اختلاف، حتیٰ کہ لباس دا، ٹوپیاں دا، اپنی عبادت گاواں دا اختلاف. لیکن انہاں تمام مسالک دے لوگوں نے قاضی صاحب نو جدوں جواب دیتا تے قاضی صاحب دے سٹیج تے جواب آیا، ٹیبل تے جواب آیا تے وہ پڑھ کے حیران ہو گئے. سارے مسالک جنہاں دے عقائد نہیں ملدے، نظریات نہیں ملدے، اعمال نہیں ملدے، لباس نہیں ملدے، عبادت گاواں نہیں ملدیاں، انہاں دیاں وضاحتاں نہیں ملنیاں. انہاں ساریاں نے ایک کوئی جواب دیتا، قاضی صاحب اختلاف اپنی جگہ تے لیکن نبی پاک دی عزت تے بھی جان قربان ہے، نبی دی ختم نبوت تے بھی جان قربان. سب نے ایک ہی فیصلہ دیا، قاضی صاحب تسی غلط کر گئے ہو، فیصلہ او دیو جڑا ختم نبوت دے حق دے اندر ہوئے اور نبی پاک دی عزت اور ناموس دا مسئلہ ہے. اے کسے مسلک اور مکتب دا، کسے مذہب اور فرقے دا مسئلہ نہیں، کسے علاقے اور صوبے دا مسئلہ نہیں. میرا ایمان ہے میرے دوستوں تے بھائیوں، میرے غیور اسلام پسندو، میرا ایمان یہ ہے اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب پاکستان تو علاوہ دنیا دے اندر 2 ارب مسلمان آبادن، انہاں سارے مسلمانوں اپنی اوپینین دین وستی نوٹس جاری کر دے، میرا ایمان ہے ہر بندہ یہی گل کر دا، کیونکہ گل اے کہ مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کر، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا مسلمانوں. میرا ایمان یہ کہندا ہے اگر ساری دنیا کے مسلمانوں سے بھی وہ اپنی رائے مانگ لیتے، کوئی بندہ نبی پاک دی عزت دے خلاف گل نہیں کر سکنا، کیونکہ ختم نبوت کا معاملہ اے نبی پاک دی عزت دا معاملہ ہے، مومن دی غیرت دا معاملہ ہے. آہنے مولوی جذباتی ہو جانے تکو جی، اے تکو جی جذباتی ہو جانے،
گلا نہ پتہ کوئی نہیں، اے میں رولا پہ بنے. میں نے کہا نہ جناب، جذباتی نہیں ہوتے، فیصلہ میری جیب میں ہے. میں نے وہ تمام فیصلہ بنظر غائر پڑھا ہے، کم و بیش 47 پیجز پہ وہ فیصلہ ہے، جس میں 7 شکیں جو ہیں وہ قابل اعتراض ہیں. 7 شکیں 1 بائی 1 کر کے آپ کو سنانا بڑا مشکل ہو جائے گا، ٹائم کٹ ہے. میں آج ایک اور بھی گل کرنی ہے بڑی ضروری، میرا دل بڑا دکھی ہے، بڑا صدمے وچ میں پریشان ہاں. ہاں وہ بھی میں گل کرنی ہے، لیکن میں 7 اگر وہ شکاں سناواں تو میرا خیال ہے گل لمبی ہو جاسی. میں مختصر ایک شک کا حوالہ دیتا ہوں، اور لفظ بلفظ میرے قاضی صاحب نے جو لکھا ہے وہ آپ کو لفظ بلفظ سنانا چاہتا ہوں. یہ شک نمبر 7 ہے اور یہی قابل اعتراض ہے. 7 شکیں قابل اعتراض ہیں، جن شکوں میں ختم نبوت پہ نقب زنی کی گئی ہے. ان میں ایک شک جو ہے سناتا ہوں. قاضی صاحب ہم ہوش و حواس میں ہیں، ہم نے اپنے ہوش و حواس کھوئے نہیں ہیں، جذبات میں نہیں ہیں، گل انصاف نہیں کرنی ہے. قاضی صاحب لکھتے ہیں آئینی اور قانونی دفعات عدالتی نظائر کی اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ احمدیوں کے دونوں گروہوں کو غیر مسلم قرار دینے کے بعد انہیں آئین اور قانون کے مطابق، ہن گل بجھیو ذرا، دونوں گروہوں کو غیر مسلم قرار دینے کے بعد آئین اور قانون کے مطابق انہیں اپنے مذہب پر عمل کرنے اور اس کے اظہار کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حق اس شرط پر حاصل ہے کہ وہ عوامی سطح پر مسلمانوں کی دینی اصلاحات استعمال نہ کریں. یہ فیصلہ میرے پاس ہے. اگر یہ شک ثابت نہ ہو، میرا خیال ہے میں نے اگلے جمعے تو نہیں آنا چاہیے. یہ 7 نمبر شک کا ایک ایک لفظ آپ کو سنایا ہے. اب ہر بندہ سننے والا یہ سوچ رہا ہے کہ غلط قاضی صاحب ٹھیک کی تھی، لیکن اس وچ بددیانتی کیا ہے؟ بددیانتی یہ ہے کہ وہ معقول حدود و قیود کے ساتھ اپنی 4 دیواری میں رہ کر مسلمانوں کی اصلاحات استعمال کیے بغیر اپنی تبلیغ کر سکتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ معقول حدود و قیود کون دسے گا؟ ایک گلی نے اندر 10 گھر، انہاں چو 7 گھر قادیانیاں نے، 3 گھر مسلمانہ نے. قادیانی اتھے سرکار نہیں بے ادبی کرن تے پولیس کی اطلاع ہو جائے، تھانے دار پکڑ کے لے جائے تو وہ آکسن جناب سانو سپریم کورٹ نے آکھیا ہے کہ اپنی 4 دیواری اور اپنی حد نے اندر رہ کے تسی معقول طریقے نال یہ گل کر سکنے ہو. پورے آئین پاکستان میں خلوت کا لفظ نہیں ہے، 4 دیواری کا لفظ کہیں بھی نہیں آیا. قاضی صاحب آپ فیصلہ سنا رہے ہیں یا آپ فیصلہ بنا رہے ہیں؟ آپ آئین پاکستان کی تشریح کر رہے ہیں یا آئین پاکستان لکھ رہے ہیں؟ عدالتوں کو آئین کی تشریح کی اجازت ہے، آئین لکھنے کی یا آئین سازی کی اجازت نہیں ہے. آئین سازی کی اجازت ہماری مقننہ کو ہے، ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس کو ہے، سینٹ کو ہے. اس کے علاوہ آئین بنانے کی اجازت کسی کو نہیں ہے. عدالت صرف آئین کی تشریح کر سکتی ہے. خلوت کا لفظ، 4 دیواری کا لفظ پورے آئین پاکستان میں نہیں ہے. آپ نے یہ لفظ کہاں سے نکال لیا ہے؟ تو میرا سوال یہ ہے، میں ادب سے آپ کی خدمت عالیہ میں، اگرچہ ہمارے علماء کہہ رہے ہیں ادب اس سے نہ کری نہ جڑا سرکار نہ ادب کرے. جس سرکار نے ادب نہیں کیتا اس نے کیڑا ادب ہے؟ لیکن پھر بھی میں نظر انداز کرنا، میں ادب نال تساں کول پوچھنا چاہنا کہ تساں منیا جے ہے بھئی ختم نبوت نے خلاف جڑا بندہ گل کرا ہے جرم ہے، تو پھر اگے پہ آہنے ہو 4 دیواری چ کری کنو؟ پھر اس نا مطلب ہے جڑے باقی جرم ہیں وہ بھی 4 دیواری چ کرنے اجازت دو. نہیں میرا خیال ہے سمجھے ہو گل تسی میری. آج تھوڑا جہا میرا موڈ بدلے ہے، تسی بھی پریشان ہو گئے ہو، لیکن موڈ میں کیا کراں، میرا موڈ بدل جانا ہے. میں جے پورا دن جو ہے وہ دیکھتا رہتا ہوں ایسی خبریں اور ایسے حالات و واقعات. حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، کوٹھہ کلاں اور بڑین کے حضرات ایک ضروری اعلان سنیں. ہمارے قاضی صاحب فائز عیسیٰ صاحب کے حکم کی روشنی میں آج کے بعد قتل کرنا جرم ہے، لیکن قتل اسے تے پرچہ ہو سی جڑا زیلدار پلازے نے اگے ہو سی، چوکہ وچ ہو سی. اگر کرینے اندر خامد بیوی نے گلا دبائی چھڑیا، کرینے اندر پتر پیو کی ماری چھڑیا، پیو پتر کی ماری چھڑیا،
اس تے پرچہ نہیں ہونے لگا. یہ گل منن بھی چاہنی ہے؟ نہیں سمجھے ہو گل یار. چوری کرنا جرم ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ فیصلہ ہے کہ گھر کی چار دیواری میں معقول حدود و قیود کے ساتھ جرم کی اجازت ہے، پھر چور نو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ جڑا مالک اس کی کر رکھا ہے نوکری تے وہ پورا کر راتوں رات لٹ کے کہنے گچھا ہے مورگا تھانے پرچہ نہیں ہونا، پرچہ نہیں دینا چاہیے. کیوں کہ اس کار نے اندر ایک کام کیتا ہے. اس کار نے چار دیواری چوری کیتی ہے نا یار. اس کو حمام وچ کیتی ہے، اس کو چوکچ کیتی ہے، بازار وچ کیتی ہے. بازار میں جرم کرنا گناہ ہے، جوا کھیلنا گناہ ہے. جوا کھیلنا جرم ہے، لیکن آج کے بعد اسی جوا کرنے والے پہ پرچہ ہوگا جو عوام میں کھڑے ہو کے جوا کھیلے گا، جو بازار میں کھیلے گا، جو چوک میں کھڑے ہو کے جوا کھیلے گا. گھر وچ کھیلنا رہے پاویں او رہن والا جڑا گھر ہے سارا ہار جائے اس جوئے نے اندر، تو اس کا پرچہ نہیں ہونے لگا. قاضی صاحب کو عقل سے کام لیں، کوئی دماغ سے کام لیں. ایک چھوٹے سے بچے سے یہ بات پوچھ لیں، جرم جرم ہے چاہے خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو. جرم جرم ہے گھر میں ہو یا بازار میں ہو. جرم جرم ہے عوام میں ہو یا چوک میں ہو. آپ نے کیا سمجھا ہے کہ نبی کی ختم نبوت کو اتنی لاوارث ہے؟ آپ نے کیا سمجھا ہے کہ حضور کے لیے اتنا لاوارث، اتنا عجیب فیصلہ کہ آپ چار دیواری میں کرتے رہیں؟ کل قادیانی چار مربیانی کراچی جگہ لے لمن، اگے پیچھے سراؤنڈنگ وال پھیر دے من، اندر بہ کے پے بکن سرکار کی، اندر پہ کے بے گالا کڈن اللہ نے پاک نبی کی، سرکار نہیں پہ توہین کرن. اسی اجازت دے سکنے ہیں اس گل دی؟ یار بولنے کیوں نہیں ہو تسی؟ اجازت دے سکتے ہیں؟ تے انہوں نے پولیس پکڑن آوے تو وہ آکے جناب چار دیواری میں بیٹھے ہیں نا، تو انہوں کے اعتراض ہے؟ ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے. یہ نبی کی عزت کا معاملہ ہے. اللہ اکبر. اچھا میں ایک اور مثال دینے لگا. میں رہنا مورگا، میرا گھر ہے باہروں بند ہے، میں اندر ایک جانور کی کرسی تے بالا اور اس کی اوکرا کلی جڑی پانے ججز وہ پوا دیاں، گلے نے اندر اس نے بیج شہج عدالتی سارے لا دیاں، تے اس نے اگے ایک ترازو رکھ دیاں، جانور نہ میں نہ لینا بےدبی نہ ہو جائے، نا اے ادھر میں نہ جانا. میں صرف اور صرف مثال دینے لگاؤ. وہ جانور بکرا بھی ہو سکنا ہے، وہ جانور بلا بھی ہو سکنا ہے، وہ گدڑ بھی ہو سکنا ہے، تے کچھ اور بھی ہو سکنا ہے. صرف تسی سبحان اللہ آکھو بندے سمجھ جا سکتے. گلے میں بیج ڈال دوں عدالتی، کرکلی پوا کے اس کی بال دیاں کرسی تے، اگے اس نے ترکڑی لا دیاں، تے میں کہا حضرات آج کے بعد میرے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس 2 لتاں علا نہیں 4 لتاں علا. تو انہیں عدالت لاؤ گے یا نہیں لاؤ گے؟ لگے گی یا نہیں لگے گی میرے اوپر؟ قاضی صاحب آپ کی توہین ہو تو توہین عدالت لگتی ہے، نبی پاک کی توہین پہ توہین رسالت بھی لگتی ہے. توہین رسالت بھی لگتی ہے. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے. آج پورا پاکستان کراچی دے ساحل تو لے کے تورخم بارڈر تک اور کشمیر دے مرغزاراں تو لے کے کوئٹے دیاں پہاڑاں تک بیک زباں باواز بلند کہہ رہا ہے کہ ختم نبوت کے منکروں کو چور راستہ دینا ہمیں منظور نہیں ہے. ہم اس متنازع فیصلے کو کل بھی مسترد کر رہے تھے، اس متنازع فیصلے کو آج بھی مسترد کر رہے ہیں. اور گرامی قدر احباب اج ضرورت اس امر دیے جس طرح 1974 دے اندر ساڑی اسمبلی پارلیمنٹ نے بیک زما قادیانیاں دے خلاف آواز اٹھائی، آج بھی آواز اٹھانے دا وقت آ گیا ہے. جس بندے کول فیس بک تے آواز اٹھائے، جس بندے کول انسٹاگرام میں حتیٰ کہ واٹس ایپ تے میسج کرے، شیئر کرے اور اس بات کا اعلان کرے کہ ہمیں سرکار کی عزت پہ، سرکار کی عزت کے خلاف کوئی فیصلہ قابل قبول نہیں ہوگا. اور میں اپنے تمام علماء کرام دی خدمت دے اندر عرض کرانگا، ایک کدو تک لوکانو رافضی ناسبی خارجی بڑھانے رہو گے. اے جناب ممبران تے بہ کے، مائک دے بہ کے، کیمرے اگے بہ کے
ایک دوے نو خارجی بنانا، ایک دوے نو ناسبی بنانا، ایک دوے نو خارجی بنانا، ایک دوے نو ناسبی بنانا، رافضی بنانے دا کم چھوڑ دیو۔ الحمدللہ جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے، جو مہر علی کا لنگر کھانے والا ہے، وہ نبی پاک کا بھی غلام ہے، صحابہ کا بھی غلام ہے، اہل بیت کا بھی غلام ہے۔ کوئی رافضی نہیں، کوئی خارجی نہیں، کوئی ناسبی نہیں، اسی الحمدللہ سرکار دے بھی حبداراں، صحابہ دے بھی حبداراں، اہل بیت دے بھی حبداراں۔ اے چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں اپنی انانیت دے پیچھے چھوڑ کے سنی علماء کرام کے ایک پلیٹ فارم پہ کٹھے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ تمام سنی علماء میرا یقین ہے جب کھڑے ہو جائیں گے، حکومت پاکستان سپریم کورٹ کو مجبور کر دے گی کہ اس فیصلے کو واپس لیا جائے، کیونکہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، نبی کی عزت ہم سے نبی کی عزت کے خلاف کوئی جملہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ آج کہا جا رہا ہے، دیکھیں جناب، تحریک لبیک والے قاضی صاحب کے سر کی قیمت مقرر کر رہے ہیں۔ توبہ 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 توبہ، بڑا ظلم ہو گیا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، تو کو جی آنے نے 1 کروڑ روپیہ دے سکتے مولوی صاحب اس نے خلاف بھی گل کرو نا۔ میں کہا جی بالکل کرنے لگا، تیار ہو جاؤ۔ ہوں اس نے خلاف میں گل کرنے لگا۔ رشتے کی حساسیت کی بات ہے۔ اگر کوئی بندہ، میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا، چوک نے اندر کھڑے ہو کے تواڈے مامے کی گال دے، تواڈے چاچے نو گال کڈے، شاید تسی 2-4 گلاں کر کے گھر دے اندر چلے جاؤ، اگر وہی بندہ تواڈے بھائی نو گال دے تے تواڈا انداز تھوڑا جہا ہور جا رہا نہ ہو جائے گا۔ اے میرے جوڑے ہتھن، اے میری چولی ہے، خیرات بندی ہے تے پانی ہے، نہیں بندی تے مینوں دسنا بھی نہیں سی بندی تا نہیں بولنے آؤ۔ اگر مامے چاچے نو گال کڈے تواڈے انداز ہور ہوئے گا، اگر وہی گال تواڈے بھائی نو کٹ دے تواڈا انداز تھوڑا ہور جا رہا نہ ہو جائے گا۔ لیکن میں سارے مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر وہی بندہ گال تواڈی ماں نو کٹ دے تسی آکھو گے میں دے دند پھن دیا، میں ادوں گولی مار کے قتل کر دیا۔ اوے قاضی صاحب، لکھاں ماما دیاں عزتاں ایک پاسے، مدینے دے تاجدار دی عزت ایک پاسے۔ مومنوں کا، مسلمانوں کا اپنے نبی سے جو رشتہ ہے اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی پاک مومنہ دیاں جاننا تمہیں زیادہ قریب نے، لہٰذا ہم قرارداد پیش کر رہے ہیں اس مجمع میں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس متنازع فیصلے کو واپس لیا جانا چاہیے یا نہیں لیا جانا چاہیے؟ ایک بار تمام بندے ہاتھ اٹھا لیں، شاید یہی ہاتھ بروز قیامت حضور کی شفاعت کا باعث بن جائیں۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ چودھری ملازم صاحب کی یا مسجد انتظامیہ میں سے کسی بندے کی بات نہیں ہے، یہ نبی کی عزت کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ فیصلہ واپس لیا جانا چاہیے یا نہیں لیا جانا چاہیے؟ ایک بار میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیں، نعرے کا جواب دیں، تاجدار ختم نبوت، دب کے سارے ہاتھ نیچے نہ آئے، تاجدار ختم نبوت